the show UK Immigration Law with Tariq. Thank you so much کہ آپ پیشنٹلی لائنس پہ ویٹ کر رہے تھے ڈیورنگ دا بریک. اینڈ آف کورس ویل گو ٹو دی ادر کالر. ہیلو 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 ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب میرے ایک کوشچن ہے آپ سے فیملی سے ریلیٹڈ. جی ایکچولی میں نے میرے 10 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے تھے مارچ دس ایئر. تو میں نے اپلیکیشن کی تھی لانگ ریزیڈنس کی بیس پر, اور پریویسلی میں ٹیئر 1 پہ تھا جنرل پہ. جی ابھی میری وائف اور بیٹے کی جو ٹیئر 1 ڈپینڈنٹ کی اپلیکیشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے, یعنی کہ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے 1 جون کو. ابھی تک مجھے ڈیسیژن نہیں ملا ہے ہوم آفس سے میری اپلیکیشن کے آلموسٹ 3 months. جی جی تو 2 سینیریوز ہیں. گڈ کیس سینیریو یہ ہے کہ ویزا مل جاتا ہے, جی تو FLRM میں ان کی اپلائی کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور جو ورسٹ کیس سینیریو ہے اس کے متعلق جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت میں ان کی کیا اپلیکیشن کر سکتا ہوں, اور ان ایبسنس آف اینی ڈیسیژن میں ان کی کیا اپلیکیشن کروں. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کا 5 سال پورے ہو رہے تھے ٹیئر 1 میں ابھی؟ جی یہ جون میں 5 سال بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے, لیکن میں نے مارچ میں 10 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے تھے. آلرائٹ, تھینک یو سر. میں عرض کرتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. بچہ آپ کا کدھر پیدا ہوا تھا؟ نہیں, بیٹا بنا پاکستانی پیدا ہوا تھا. آلرائٹ, تھینک یو سر. دیکھیں جہاں تک بات ہے 10 ایئر لافل ریزیڈنس کی, تو میں اتنا کلیئرفائی کر دوں کہ جب آپ 10 ایئر لافل ریزیڈنس پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ انڈیویجول اپلیکیشن ہے. جہاں تک ڈپینڈنس کی بات ہے وہ پھر FLRM اپلیکیشن ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں. تو عام لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو سیٹ LR اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ FLRM اپلیکیشن جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر ان کی سیٹلمنٹ لگتی ہے تو یہ وائف کا ساتھ اپلیکیشن ہے. تو اگر آپ کی اپلیکیشن نہیں ڈیسائیڈ ہوتی, جون تک آپ کا ویزا وائف کا ایکسپائر ہو رہا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ FLRM ڈال دیں, بیکاز آف کورس آپ اس ایگزمپشن کے اوپر ہیں کہ آپ کو ویزا لگ جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں لگا, آپ اپیلیں کریں, فائٹ کریں, کیونکہ آپ کی وائف کا بھی اسی کے ساتھ اسٹیٹس چلے گا اگر آپ فائٹ کرتے ہیں اپنا کیس. تو میری نظر میں جب ان کا جون کو ویزا ختم ہو رہا ہے, کیونکہ آئی وڈ ناٹ وانٹ ہر ٹو بی این اوور اسٹے ہیئر, تو آپ FLRM ڈالیں. اور اگر خدا نخواستہ اس سے پہلے آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر آپ اپیلیں وغیرہ کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈیویجول اپیل ہوگی, وائف کی نہیں ہوگی. تو وائف کا یہ پرابلم ہوگا کہ وہ اوور اسٹے کیٹیگری میں وہ کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو شی ہیز ٹو میک ون اور دی ادر اپلیکیشن. تو وہ پھر جب حالات ہوں گے تو ڈیسائیڈ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آیا وہ پھر بھی FLRM ڈال دیں کیونکہ اب اپیلیں کر رہے ہیں, یا وہ FP اپلیکیشن ڈالیں. بٹ لیٹس کم ٹو دیٹ ہرڈل جب وقت آتا ہے. بٹ میں آپ کو صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ لازمی اپنی وائف کی اپلیکیشن لازمی جون میں ڈال دیجیے گا. اور اگر آپ کا ڈیسیژن اس وقت تک نہیں آیا تو FLRM میں. اگر آ گیا ڈیسیژن, پھر آگے کیا کرنا ہے ول ڈپینڈ آن اے لاٹ آف ادر سرکمسٹانسز کہ بچے کو کتنے سال ہو گئے ہیں. وہ پھر جس طرح بات ہوتی ہے کہ وہ بڑا کیس اسپیسیفک اینڈ فیکٹ سینسٹیو معاملہ ہو جائے گا, تو وہ پھر زیادہ اور انفارمیشن کے بعد اینی بڈی کین ایڈوائز یو کہ کون سی اپلیکیشن ڈالنی چاہیے. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میری بیسٹ فرینڈ کا کیس ہے, تو میں آپ سے اس کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں. جی میم. اس کا بیٹا یہاں پہ آیا تھا 2003 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر, جی. اور پھر وہ تھوڑا اوور اسٹے ہو گیا تھا کیونکہ کافی اس کا لمبا کیس چلا. ابھی اس نے ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈالی تھی جو کہ ریفیوز ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ آپ خود آ کر لے جائیں. تو انہوں نے جب وہ گیا وہاں پہ لینے کے لیے تو وہ ڈیٹین ہو گیا وہاں. بالکل. تو اس کے بعد انہوں نے جوڈیشل ریویو ڈالا ہوا ہے, پھر بیل بھی ہو گئی ہے اس کی. تو وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ یہ جوڈیشل ریویو ہائی کورٹ میں اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کیا ہیئرنگ ہوتی ہے, ہمیں جانا ہوگا یا کس طرح سے ہوگا, اور کیا وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں, ہائی کورٹ کتنا ٹائم لیتی ہے ڈیسیژن دینے میں, اور یہ کہ کیا اگر ہوم آفس ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ جلدی اس کیس کو ریزالو کریں تو کیا وہ کتنا ٹائم لیں گے. تو پلیز ذرا مجھے ہائی کورٹ کے پروسیس کا بتا دیجیے تاکہ میں اس کو سیٹسفائی کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میم. تھینک یو. آف کورس میں ہسٹری میں نہیں, وعلیکم السلام, میں ہسٹری میں نہیں جاتا بیکاز وہ آپ نے آلریڈی ہمیں بتا دیا ہے کہ اسٹوڈنٹ تھے اور اب اپلیکیشن ڈل گئی ہے.
ظاہری بات ہے جو جوڈیشل ریویو اپلیکیشنز ہیں وہ اپر ٹرائبیونل میں جا رہی ہیں، تو مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتہ انہوں نے کب ڈالی، کیا پتہ یہ رول چینج سے پہلے ڈالی ہوں تو ابھی بھی ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے اندر ہوں. بٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ایک کاپی جاتی ہے کورٹ کے علاوہ ہوم آفس کے وکیل کو. جو ہوم آفس کا وکیل ہے ان کو بولتے ہیں ٹریجری سولیسٹرز. ابھی ہوم آفس نے ایک اور پالیسی کر دی ہے کہ ان کا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، پہلے ان کو فائل جاتی ہے کورٹ کی طرف سے اور پھر وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں فائل ٹریجری سولیسٹرز کو. بیکاز جوڈیشل ریویو اپلیکیشن آپ کا وکیل لڑتا ہے یا آپ خود لڑتے ہیں کورٹ کے اندر، اور ہوم آفس کی طرف سے ٹریجری سولیسٹرز لڑتے ہیں. جب ان کے پاس ایک دفعہ کیس جمع ہو جائے اور کیس کی کاپی ٹریجری سولیسٹر کو مل جائے، ان کے پاس 21 دن ہوتے ہیں ان رائٹنگ جواب دینے کے، جس کو ہم اکنالجمنٹ آف سروس بولتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنا ڈیفینس فائل کرتے ہیں کیونکہ آپ نے آلریڈی اپنا کیس کورٹ کے اندر ڈال دیا ہے. تو ان کے پاس 21 دن ہوتے ہیں. کبھی کبھی اگر ٹریجری سولیسٹر کے پاس ٹائم نہ ہو تو وہ ان رائٹنگ دے دیتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے، ورنہ نارملی کیونکہ کورٹ کے ریگولیشنز بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں اسپیشلی ان اپلیکیشنز میں، وہ 21 دن کے اندر جواب دے دیتے ہیں. جب ان کی طرف سے بھی جواب آتا ہے اور آپ کا جواب مل کے ایک جج کے آگے جاتا ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اوریجنل اپلیکیشن میں کیا لکھا تھا. کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ جی ہمیں ہر حال میں ایک اورل ہیئرنگ چاہیے، یعنی کہ جب ان کا جواب آ جائے ہم چاہتے ہیں ایک جج اورل ہیئرنگ کر کے سنوائی کرے، تو پھر وہ ایک ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو. لیکن اکثر جو اپلیکیشنز دیکھنے میں جنرلی میں زیوم کر رہا ہوں وہ ہوتی ہیں پیپر اپلیکیشن، کہ جی جب ان کا بھی جواب آ جائے گا جج دونوں کے پیپر پڑھ کے ڈیسیجن دے دے گا. یعنی کہ اگر 21 دن کے اندر ان کا جواب آیا، لسٹنگ آفس جج کو فارورڈ کر دیتا ہے فائل. ڈپینڈ کرتا ہے ججز کتنے بزی ہیں تو وہ پھر جواب دے دیتے ہیں ود ان another 2-3 weeks. وہ آپ لسٹنگ آفس کو فون کر سکتے ہیں کہ جی ابھی تک جواب نہیں آیا. پھر ایک دفعہ جب جواب آ جائے تو پھر اگلا ایکشن ہے. اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس کوئی نہ کوئی آپ سے ڈیل مار لیتے ہیں تھرو ٹریجری سولیسٹرز. اگر آپ کے حق میں نہیں آتا تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اورل کنسیڈریشن کر سکتے ہیں یا کورٹ آف اپیل میں جا سکتے ہیں. اس طرح ڈپینڈ کرتا ہے کہ جج نے کیس کے اندر ڈائریکشنز کیا دیں. اگر وہ کہتا ہے ٹوٹلی وداؤٹ میرٹ ہے کیس تو پھر آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے. اگین وہ ایک سٹیج بات کی ہے. ابھی آپ صرف ویٹ کریں کہ اکنالجمنٹ آف سروس ہے 21 دن میں، پھر جج کے آگے کیس جائے 15-16 دن میں وہ پھر ڈیسیجن لے لیں گے پیپر کے اوپر. تو یہ رفلی پروسیس ہے. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب، ایک تو آپ کے پروگرام کی مجھے تعریف کرنی تھی. Thank آپ you, بھی ma'am. مجھے پیسے بینک میں بھیج دیجیے گا. جی بڑی مہربانی ہے. تھینک یو جی. The way you explain is really, really brilliant. تھینک یو جی. آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ہم نے فرسٹ ٹریبونل کو اپلیکیشن بھیجی تھی پرمیشن کے لیے جی جی اپر ٹریبونل میں ڈالنے کے لیے، تو لاسٹ مارچ میں ہم نے بھیجا تھا. جی جی 1 ایئر ہو گیا. آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ چیک کریں، اتنا لانگ پیریڈ نہیں وہ لگاتے. ابھی جب ہم نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اپریل میں ہی لاسٹ ایئر جواب دے دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جواب ہمیں اس لیے نہیں ملا کیونکہ ہم وہاں سے موو ہو گئے. لیکن ہم نے کورٹ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ سسٹم میں چینج ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ وہ سارا کچھ ابھی فیکس جو کی تھی لاسٹ ٹائم، ڈیٹ کی بھی، وہ ایڈریس کی بھی، سارا کچھ لگا کے بھی ان کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیسیژن کی کاپی جو ہے وہ آپ کے نیو ایڈریس پہ سینڈ تو کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب مجھے جو ہوپس ہوا ہے کہ وہ انہوں نے ریفیوز ہی کر دیا ہوگا. جی. تو اب یہ اپیل ہوگی ہماری اتنا لانگ ٹائم، اس کا کیا بنے گا؟ میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. دیکھیں جی آپ کے پاس 2 آپشن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پروف کر دیں کہ کورٹ نے آپ کو سروس نہیں کی تو میرے خیال سے آسانی ہے کہ ابھی سے آپ کورٹ کو دوبارہ رنگ کریں اور ان کو بولیں کہ جی مجھے اب کی ڈیٹ میں سروس کریں. تو چاہ کے جب آپ، کیونکہ جو فرسٹ ٹرائبیونل میں اپر ٹرائبیونل کی اپیل ہوتی ہے، جب اس کا ڈیسیجن آ جائے تو ایک سرٹن پیریڈ کے اندر آپ کے پاس ٹائم فریم ہوتا ہے کہ آپ اپر ٹرائبیونل میں ڈائریکٹ اپلائی کر دیں. تو اگر آپ اسی پروسیس کو فالو اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملی کورٹ کو، آل دو ہم نے ان ٹائم اپڈیٹ کیا. تو یہ جج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کی ایکسپلینیشن کو مانے نہ مانے ان دی اپر ٹرائبیونل. لیکن اگر آپ کورٹ سے پہلے ہی ان رائٹنگ لکھوا لیں گے کہ انہوں نے پہلی دفعہ سروس کریکٹ ایڈریس پہ اب کی ہے تو وہ پھر آپ کو لیس ایکسپلینیشن دینی پڑے گی اپر ٹرائبیونل اپلیکیشن کی. سو ان ادر ورڈز یس ٹائم تو آپ کا کب کا ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ اسپیشل سرکمسٹانسز میں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نے کورٹ کو بتایا انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا، تو یو کین اسٹل میک این اپلیکیشن اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. بیکاز آؤٹ آف ٹائم اپلیکیشن ڈیلے کا پھر آپ دیکھیں کہ اپر ٹرائبیونل میں جج کیا ڈیسیجن لیتا ہے.
مے بی اتنے سال گزر گئے ہیں، اتنے سال تو نہیں، 1 سال گزر گئے ہیں، مے بی آپ کا کیس اور چینج ہو گیا ہو، تو مے بی یو مائٹ بی ایلیجیبل کہ آپ فریش کلیم ڈالیں، بٹ وہ سارا فیکٹ سینسٹیو اینڈ کیس سینسٹیو ہے، اس کے لیے پھر آپ کو کسی سے ملنا پڑے گا جو پھر آپ کو کیس اسپیسیفک ایڈوائس دیں. انفارمیشن کے لیے یہ کہ اگر آپ اسی کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں، دروازے بالکل بند نہیں ہوئے، بیکاز آپ کا ڈیفینس یہ ہے کہ جی ہمیں تو کبھی سروس نہیں ہوئی ہے اس ڈیسیجن کی، تو وہ آپ ضرور ٹرائی کریں. ٹرائیبیونل اگر ان رائٹنگ آپ کو یہ چیز دے دے کہ انہوں نے آپ کے اپڈیٹ نہیں کیا ریکارڈ کو. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو طارق جی، ست شری اکال. ست شری اکال جی. طارق جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں بالکل خیریت سے، دعائیں تھوڑی. تھینک یو. طارق جی میرا ایک سوال ہے آپ سے. میری ڈاٹر کے بارے میں. میری ڈاٹر ابھی 10 ایئرس کی ہو گئی ہے یہاں پہ، تو اس کی برٹش نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے ہم نے. 28 آف دس منتھ کو اس نے 10 ایئرس کی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کے 2 ریفرنس چاہیے تھے جو ہم نے برٹش نیشنلٹی کے فارم پہ بھرنے ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک ریفرنس تو بھروا لیا، جیسے ہمارا کوئی فرینڈ تھا، اس کی وائف یہاں پہ برٹش ہے، اس نے سب کچھ اپنا بھر دیا. تو دوسرا ریفرنس یہ چاہیے تھا کہ کوئی پروفیشنل ہو. تو پروفیشنل جہاں تو کوئی ٹیچر ہو اور جہاں ڈاکٹر ہو. تو ہم اسکول میں گئے تھے اور اسکول والوں نے اپنا پرسنل ریفرنس نہیں دیا، انہوں نے ایک اسکول کی طرف سے اوپر اس کے بھر دیا، ای میل آئی ڈی بھی، اسکول کا نمبر بھی، ہیڈ ٹیچر نے اپنا نام بھر دیا، پر اس نے اپنا پاسپورٹ نمبر نہیں بھرا اس کے اوپر. اس نے کہا کہ اگر انہوں نے انکوائری کرنی تو وہ فون کریں تو میں انہیں سب کچھ بتا سکتی ہوں کہ اس اسکول میں ہے، میں 5 سالوں سے جانتی ہوں اسے، تو سب کچھ یہ. تو اس کے بہاف پہ میں نے آپ سے یہ پتا کرنا تھا کہ وہ ریفیوز تو نہیں کر سکتے، ڈکلائن تو نہیں کریں گے اپلیکیشن. تھینک یو سر. تو ایک سر ایک میرا اور سوال تھا آپ سے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ پوچھے. یہ تو میرا پہلا تھا. اور دوسرا سوال میرے ایک انکل کے بارے میں ہے کہ وہ یہاں پہ ایلیگل ہیں، 2004 سے یہاں پہ رہ رہے تھے، اور ابھی ریسنٹلی کپل منتھس اگو جہاں پہ وہ رہ رہے تھے وہاں پہ امیگریشن آئی اور امیگریشن والوں نے انہیں پکڑا اور انہیں لے کے نہیں گئے ساتھ میں، کیونکہ ان کی ایج اراؤنڈ 61 ایئرس ہے، اور وہ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کچھ ایسی انہیں پرابلم ہے کہ وہ کانپتے رہتے ہیں جیسے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی وجہ سے نہیں لے کے گئے، اور انہیں سائنوں پہ جیسے انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ آپ سائن کرنے آنا ہے. تو ایک فارم دے کے گئے تھے کہ آپ یہ فارم بھر کے آپ ہوم آفس کو بھیج دیں. انہوں نے وہ فارم بھر کے بھی ہوم آفس کو بھیج دیا. ابھی ان کا کوئی رپلائی کچھ نہیں آیا کہ یہ کچھ آگے کوئی اسٹیپ لے سکیں. تو یہ 2 سوال ہیں میرے، اگر آپ پلیز ان کا آنسر دے سکیں. ویری تھینکفل ٹو یو فار دس. سر جہاں تک 10 ایئر کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ڈسکریشن ہوتا ہے کہ سیکریٹری اسٹیٹ آپ کے بچے کو رجسٹر کرے ایز برٹش سٹیزن. تو جہاں تک بات ہے وہ ریفرنسز کی، اگر انڈیویجول ریفرنس آ گیا اور انہوں نے پاسپورٹ نمبر نہیں بھی دیا تو اگین سیکریٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ان کو کانٹیکٹ کریں. لیکن میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ فارم کے اوپر بہتر ہے کسی پراپر انڈیویجول کا لکھوائیں، یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ ای میل چاہے وہ دے دیں کالج اسکول کی، بٹ ایڈریس اینڈ نام اینڈ پاسپورٹ نمبر. اگر پاسپورٹ نمبر انہوں نے نہیں لکھا تو وہ آپ کورنگ لیٹر میں ایکسپلین کر دیں کہ وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے. بٹ ڈھونڈیں اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی مل جائے جو اکاؤنٹنٹ ہوں یا کچھ. ادروائز اگر آپ مجبور ہیں تو آپ یہی اسی طرح جمع کرائیں گے. اور جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جی وہ ریفیوز کریں گے یا نہیں، وہ ان کی ڈسکریشن پہ ہے، وہ کس حد تک ڈسکریشن اپلائی کریں وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی مرضی ہے. جہاں تک آپ کی انکل کی بات ہے، دیکھیں ٹھیک ہے ان کی ایج 61 ہے. آرٹیکل 3 جو میڈیکل گراؤنڈز میں ہوتا ہے اس پہ ریسنٹلی کورٹ آف اپیل میں کیس بھی آیا ہے. ان کا بار بہت ہائی ہے. آئی ڈونٹ نو ان کو کیا کیا بیماریاں ہیں، بٹ بہت مشکل ہے آرٹیکل 3 میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر کسی کو یہاں رکھنا جائے جو مرضی ان کی ایج ہو. جہاں تک بات ہے ہیومن رائٹس کی، ٹھیک ہے ان کو 12 سال ہو گئے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ہیومن رائٹس کے لا چینج ہو گئے ہیں. اب آپ اگر انلیگل اس کنٹری میں 20 سال ہیں تو پھر انڈر دا ہیومن رائٹس آپ کوالیفائی کرتے ہیں انلیس ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں. اب جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کا بھی بار بہت ہائی ہے، جس میں فار ایگزامپل مینٹل النس آ جاتی ہے، انکیپیسٹی آ جاتی ہے، یا مے بی کوئی ایسے کیسز آ جاتے ہیں جس میں ان کی رشتہ داری ہے، فرسٹ ریلیشن ہے، میننگ اسپاؤس ہیں یا ان میرڈ پارٹنر ہیں، بچے ہیں، پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے. ادروائز ایکسیپشن کا بھی بار بہت ہائی ہے. سو انفارچونیٹلی میں ان میں کوئی امید نہیں لگانا چاہتا. ٹھیک ہے سیکریٹری اسٹیٹ نے ان کو موقع دیا ہے، مے بی کہ آپ کو ایڈیشنل گراؤنڈ جمع کرا دیں، انہوں نے مے بی کرائی ہوں، بٹ اس پہ کوئی امید لگا کے نہ رکھیے گا.
مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا. اگین تھینک یو سو مچ. اگین میں معافی چاہتا ہوں, کافی لوگ کالس پہ ہوتے ہیں, مجھے کان میں بتایا جاتا ہے اور میں ان کو جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ آئی ایم سو گریٹفل, اپنا ٹائم نکالتے ہیں آپ لوگ, کال کرتے ہیں شو کے اندر, تو میں بھی ان ریٹرن کوشش کرتا ہوں کہ اطمینان سے انفارمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. جہاں تک کانٹیکٹ کی بات ہے, آپ آف کورس ڈیورنگ دا شو تھینکس ٹو وینس ٹی وی ہماری ڈیٹیلز آتی ہیں, ای میل ایڈریس آتا ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دین آف کورس کیس اسپیسیفک انفارمیشن آئی کین گیو یو. ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے اگلے ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.